میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بہت سی صفات، بہت سی خصلتیں بیان فرمائی۔ ان میں ان کا ایک وصف بیان فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی، اور اللہ کی محبت وہ عظیم عمل ہے، وہ عظیم عمل ہے جو دنیا میں تمام نیکیوں کی بنیاد ہے اور آخرت میں نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نیکیاں کرنا بھی تب آسان ہوتا ہے جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اے ایمان والو، اگر تم میں کچھ لوگ اپنے دین سے پھر بھی جائیں، مرتد ہو جائیں، دین سے پھر جائیں، تو فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لے آئے گا کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یعنی خدا سے محبت میں اگر تم سچے ثابت نہ ہو اور تم نے اس محبت کا بنیادی حق ادا نہ کیا تو اللہ اور بندے لے آئے گا، اور وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں فرمایا کہ تمہاری زندگی میں جو چیزیں تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، تمہاری زندگی میں جو چیزیں تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں؟ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے کنبے قبیلے، اور تمہارے کمائے ہوئے مال، اور تمہاری تجارت، اور تمہاری رہائش گاہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں گنوا دی کہ جن کے ساتھ عمومی طور پہ آدمی کو بڑی محبت ہوتی۔ فرمایا تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور تمہاری پسندیدہ رہائش گاہیں، تمہاری تجارت، یہ ساری چیزیں۔ فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمہیں اللہ سے زیادہ پیارے ہو گئے، یہ ساری پیاری چیزیں جن سے پیار منع نہیں، فطری چیز ہے، ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر یہ اللہ کی محبت سے بڑھ گئے اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ گئے اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے بڑھ گئے، تو فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔
تو یہ آیت مبارکہ ہمیں جو بتاتی ہے وہ واضح ہے کہ دنیا کی ہر محبوب شے سے زیادہ محبت بندے کے دل میں اللہ کی ہونی چاہیے اور اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے۔ تمام عبادتوں کی جو اصل اور بنیاد ہے وہ اللہ کی محبت پہ ہے۔ قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں اس طرح کی بہت سی نصوص، بہت سے اشارے ملتے ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر عمل کی بنیاد، ہر نیکی کی بنیاد، ہر عبادت کی بنیاد اصل اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ مثال کے طور میں نماز پڑھنا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اب نماز کے فضائل اور نماز کے بارے میں ہم جتنا بھی کلام کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نماز کا مقصد کیا بیان فرماتا ہے؟ فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو نماز کا جو اصل مقصود ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ اس کے بعد نماز کے بعد آپ زکوٰۃ پہ آ جائیں، جو دین اسلام کا دوسرا فریضہ ہے، زکوٰۃ ہے، پھر اسی سے ملتے جلتے صدقات و خیرات ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان صدقات و خیرات کے بارے میں اور اس راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا نیک لوگ یہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ فرمایا عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں، کسی یتیم کی مدد کی، کسی فقیر کی مدد کی، کسی اسیر کی مدد کی، کسی مسکین کی مدد کی۔ ان سب کے پیچھے جو نیک لوگوں کا بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں۔ تو نماز اللہ کی یاد کے لیے، اور راہ خدا میں خرچ کرنا اللہ کی محبت میں، اور یہ کسی کو کھلانا، کسی کی مدد کر دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سچے نیک لوگ ہیں وہ کسی کی مدد کر کے، کسی کو کھانا کھلا کے، کسی کی حاجت روائی کر کے، کسی کی مشکل دور کر کے، کسی کی کسی بھی طرح مدد کر کے وہ کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ جس کی مدد کی، جسے کھانا کھلایا، اسے کہتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، اور نہ ہم تم سے شکریہ کے طلبگار ہیں کہ ہمارا شکریہ ادا کرو کہ بھائی صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے کھانا کھلایا، میری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچے نیک لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے جس کی ہم نے مدد کی ہے، جسے کھانا کھلایا ہے، ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے اور ہم تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے۔ کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کیونکہ ہم تو تمہیں یہ اللہ کے وجہ کریم کی خاطر کھلا رہے، یہ تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے، یہ تو خدا کی محبت میں کھلا رہے، تو تم سے بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں اپنے محبوب مولا سے بدلہ چاہیے۔ تو یہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا معاملہ۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا اے لوگو، تم نیکی کے اعلیٰ مرتبے کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں۔ اپنی پسندیدہ چیزیں، جو مال تمہیں محبوب ہے، جو مال تمہیں پسند ہے، جو بڑی محنت سے کماتے ہو اور بڑا سنبھال کے رکھتے ہو، اور جسے دیکھ کے خوش ہوتے ہو، اور جسے اپنے مستقبل کا سہارا سمجھتے ہو، اور جسے اپنے مشکلات کے حل کا ذریعہ سمجھتے ہو، اور جسے اپنی آسائشوں کے حصول کا سبب سمجھتے ہو، جب تک اپنا محبوب مال اس مولا کی محبت میں خرچ نہیں کر دیتے، نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے۔ تو مال سے محبت ہوتی ہے، لیکن خدا نے کیا فرمایا کہ مال سے محبت یہ ممنوع نہیں جب تک کہ اس سے اوپر ایک اور محبت باقی رہے، جب تک اس سے اوپر مولا کی محبت باقی رہے، خدا کی محبت باقی رہے۔ اگر خدا کی محبت سب سے اوپر ہے تو اب مال سے محبت ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے، تو اب اس کے اوپر گرفت نہیں۔
لیکن اگر اس مال کی محبت خدا کی محبت سے بڑھ گئی تو اب وہ والی وعید آ جاتی ہے کہ انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ لے. تو یہ راہ خدا میں مال خرچ کرنا. تیسرے نمبر پہ جو اسلام کا فریضہ ہے وہ ہے روزہ رکھنا. روزہ رکھنا بذات خود اپنی حیت، اپنی نیچر اور اپنے طریقے کے اندر ہی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کی محبت کو بیان کرنے والی، کہ بندہ اپنی پسند کا کھانا چھوڑ دیتا ہے، اپنا ٹھنڈا مشروب چھوڑ دیتا ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اللہ کی رضا، مقصد صرف اللہ کی محبت ہے. شدید گرمی کے اندر ٹھنڈا مشروب کس قدر مرغوب ہوتا ہے اور کس قدر طلب ہوتی ہے اور کس قدر اسے پینے کا دل ہوتا ہے، لیکن اس مشروب کی چاہت سے بڑھ کے رب کی چاہت ہوتی. ان لذیذ کھانوں کی محبت سے بڑھ کر خدا کی محبت ہوتی ہے، اور اس محبت کی وجہ سے بندہ اپنی ان خواہشات کو اور اپنی ان چاہتوں کو قربان کر دیتا ہے. اسی طرح حج کا سفر ہے. تو حج کا سفر تو وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حج نام ہی سفر محبت کا ہے. حج نام ہی سفر محبت کا ہے کہ اس کے اعمال افعال اول تا آخر وہ چلتے ہیں کہ جس میں قدم قدم پہ بندہ اپنی ہر پسند کی شے کو اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ ہم لباس پہنتے، اور لباس پہننے میں ہر بندے کا ایک ذوق ہوتا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ بلا ناغہ ایک بالکل دھلا دھلایا استری کیا ہوا سوٹ پہنیں گے، اور کیا مجال ہے کہ اس سوٹ کے اوپر ایک سلوٹ بھی آ جائے، ایک شکن بھی آ جائے. نہیں، ایک شکن بھی ہوگی تو پسند نہیں، بھائی چینج کرو، دوسرا لے کے آؤ، یہ سلوٹ آئی ہوئی ہے اس کے اندر، یا اس کو استری کرو پھر اس کے بعد پہنوں گا. لیکن وہی بندہ جب حج کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور جب اسے پتا ہے کہ اب میرے کہنے کا موقع آ گیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب وہ اپنی زبان سے یہ کہنے پہ آتا ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، جب یہ کہنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اب اس کے دھلے دھلائے سوٹ، اس کے بے شکن سوٹ، اس کے اعلیٰ درجے کے رنگ برنگ کے خوبصورت چوائس والے بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے برانڈ والے سوٹ، وہ سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. اللہ کی محبت میں سادہ دو چادریں پہن کے نکل پڑتا ہے. عرفات کے اندر کس حالت میں کہ پسینہ ہے، گرمی ہے، تپش ہے، لیکن وہ وہاں پر کہتا کہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے میں نے اللہ سے دعائیں کرنی. وہی بندہ وہاں سے چلتا ہے اور وہ مزدلفہ میں آتا ہے، اور منا کے اندر تو چلے کسی حد تک اس کے کچھ آسائش کا سامان ہے، عرفات کے اندر اس سے کم، لیکن مزدلفہ کے اندر تو معاملہ ہی صاف ہو جاتا ہے. منا میں تو چلے اچھے والے خیمے ہیں، عرفات کے اندر بھی کچھ وی آئی پی اور زیادہ تر نارمل خیمے، لیکن مزدلفہ کے اندر تو کھلا میدان ہے، مزدلفہ کے اندر تو کھلا آسمان ہے. بارش ہوئی تو بارش سے بھاگنے کی جگہ نہیں، آندھی چلی تو آندھی سے بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی، بجلی کڑکی، بادل گرجے، آسمان برسا، کچھ بھی ہو جائے، یہ بندہ اسی میدان میں پڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مولا تیری رضا پہ راضی، تیری خوشی میں خوش ہوں. بلکہ اس تکلیف کے اندر بھی وہ کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے یہاں آنا نصیب فرمایا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت. تو سفر حج جو ہے یہ سارے کا سارا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا سفر ہے کہ جس میں ہر قدم پہ بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت دیتا ہے. ایک بندہ اپنے بالوں سے بڑا پیار ہے، بڑی تراش خراش کے ساتھ بڑی سیٹنگ کے ساتھ بال بنواتا ہے، مہنگے سے مہنگے جو ہے وہ سیلون والے کے پاس جاتا ہے اور اس کو جا کے بھی بڑی تاکیدیں کرتا، ذرا بال ایسے کر کے ذرا ایسے کر کے ذرا اس سٹائل سے. لیکن وہاں پر جب رمی کرتا ہے یا عمرے کے اندر جب وہ سعی سے فارغ ہوتا ہے، اب اس کے بعد اس کی کیا حالت ہے؟ زیادہ تر تعداد وہ ہے، زیادہ تر کہ جو سارے فیشن، سارے اسٹائل اور سارا کوئی جس کی بھی اس نے کوئی فیلوشپ کی تھی، جس کی بھی اس نے نقل اتاری تھی،
یہ ساری کی ساری اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا ہے، یہ ساری اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا ہے. حلق کروا لیا، سارے بال صاف، اب سارے فیشن گئے، سارے سٹائل گئے، سارے انداز گئے، سارے ٹپ ٹاپ گئی، سارے جو ہے وہ نخرے والوں کے سارے ختم. کیوں؟ اس لیے کہ میرے مولا کی خوشی اور رضا یہاں پر اسی کے اندر. تو حج کا سفر جو ہے یہ سفر محبت ہے. اسی طرح پھر جا کے جب شیطان کو کینکریاں مارتے ہیں، جمرات پہ رمی کرتے ہیں. اب جمرات پہ رمی کو دنیا کا کوئی عقل مند آدمی عقل سے ثابت کر دے کہ اس کینکریاں مارنے کا فائدہ کیا. ایک پلر ہے، اس پلر کو آپ بھی پتھر مارے جا رہے ہیں، پلر کو کوئی تکلیف نہیں ہو، پلر کو چیخ بھی نہیں نکلے، پلر روئے گا بھی، پلر کو اذیت بھی نہیں ہو، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ عقل میں آنے والی چیز نہیں. لیکن بندہ کہتا ہے مولا میرا لباس تیرے نام پہ قربان، میں نے لباس بدل دی، میرے بال تیرے نام پہ قربان، میں نے کٹوا دیے. اب یہ پتھر مارنا یہ میری عقل میں نہیں آ رہا، میری عقل بھی تیرے نام پہ قربان، میری عقل بھی تیرے حکم پہ قربان. تو حج کا سفر جو ہے یہ سفر محبت ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کی عبادتیں یہ ساری کی ساری یہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر بیس کرتی ہے. خواہ وہ نماز ہے، خواہ وہ زکوٰۃ ہے، وہ صدقہ خیرات ہے، وہ روزہ رکھنا ہے یا وہ حج کرنا ہے. اب محبت کہتے کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بات کر رہے ہیں، محبت کہتے کس کو ہے؟ تو ویسے جو محبت ہوتی ہے دل کے میلان کا نام، کہ کسی کی طرف پازیٹیو چیز کے طور پازیٹیو انداز میں دل کا جو میلان اور رغبت ہوتی ہے اسے محبت کہتے ہیں. لیکن تھوڑا سا اسے سمجھنے کے لیے اس کی علامات کے ذریعے بیان کرتا. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ذات اور اس کے پسندیدہ اعمال کو، اللہ کی ذات اور اس کے پسندیدہ اعمال کو اپنی جان، اپنی روح، اپنے مال اور اپنی مرضی پر غالب کر دے. ہماری مرضی بعد میں، ہمارا مال بعد میں، ہماری جان بعد میں، ہماری روح بعد میں، اللہ کی ذات اور اللہ کے پسند کے اعمال ان سب پر غالب، ان سب پہ ترجیح رکھ دیں. اور ایک اور بڑا خوبصورت تعریف کی گئی ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ تم اپنے بہت کو بھی تھوڑا سمجھو، تم اپنے بہت کو بھی تھوڑا سمجھو اور اس مولا کے تھوڑے کو بھی بہت سمجھو. بہت کر کے بھی کہو کہ یا اللہ تھوڑا ہی کر سکتے، اور مولا کی طرف سے تھوڑا سا بھی ملے تو بولے مولا بہت عطا کرتے. تو اپنے دیے کو تھوڑا سمجھے اور مولا کے دیے کو زیادہ سمجھے، یہ محبت ہے. ایک آدمی نے 40 سال 50 سال 60 سال عبادت کی، اس نے حقیقت میں عبادت بہت کی، لیکن محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ اپنے بہت کو بھی تھوڑا سمجھے، اتنی عبادت کر کے بھی کہے کہ اے اللہ ہم تیری ویسی عبادت نہیں کر سکے جیسی عبادت کرنے کا حق تھا. اور اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے خاص بندوں کے جملے قرآن کے اندر بیان فرمائے ہیں، یا جن الفاظ کے ساتھ ان کو بیان فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کی راتیں تو یوں گزرتی ہیں کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. راتیں کیسے گزری؟ فرمایا اور وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور قیام کرتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے. راتیں گزارتے، قیام کرتے، سجدے کرتے. تو اب قیام میں سجدے میں رات گزرے تو بندے کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ یار ماشاءاللہ آج تو زبردست رات گزاری. دوسرا دیکھنے والا کیا کہتا ہے کہ یار ماشاءاللہ کمال ہے بھائی، رات عشاء کے بعد یہ نماز میں کھڑے ہوئے اور فجر تک میں نے دیکھا نماز پڑھتے رہے. تو ظاہری اعتبار سے تو یہی ہے. اچھا، اور ظاہری اعتبار سے نہیں، حقیقت میں بھی یہی کہ ایک بندہ اگر عشاء کے بعد سے فجر تک نوافل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو بہت بڑا کام کرتا ہے. لیکن یہ جو کرنے والے ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بیان فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ
ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ لوگ ساری رات عبادت کر کے بھی کہتے ہیں اے مولا ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دینا۔ یہ صلہ نہیں مانگ رہے کہ ہم نے اتنے سجدے کیے تو اتنے سجدوں پہ جنت کے اتنے محلات مل جانے چاہیے، ہم نے اتنے قیام کیے، اتنے قیام کے بدلے جنت کے اتنے باغات تو ہمیں مل جانے چاہیے۔ وہ سب کر کے بھی کہتے ہیں کہ ہم کوتاہی کرنے والے ہیں، ہم قصوروار ہیں، اے مولا بس ہمیں بخش دے، بس ہمیں بخش دے۔ دوسری جگہ بھی یہی فرمایا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، سحری کے وقت، رات کے آخری پہر وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، وہ سحری کے وقت استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جو بندہ سحری میں اٹھے، اب وہ رات کی عبادت کرتے کرتے سحری تک پہنچا، یا وہ رات کو سو گیا اور صبح سحری میں اٹھا، اب تہجد پڑھی ہے، تو تہجد پڑھ کے تو بندے کو یہ ہوتا نا میں نے تہجد پڑھی ہے 2 رکعت 8 رکعت 12 رکعت میں نے تہجد پڑھی، تو تھوڑا سا اس کے اندر کچھ بڑائی والا اس کی سوچ آنی چاہیے، لیکن وہ ساری عبادت کر کے تہجد کر کے بھی کہتا ہے کہ مولا میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا اسے تو میں کچھ نہیں سمجھتا، بس تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مجھے بخش دے، مجھے بخش دے۔ یہ ہے اللہ کی عظمت کا اعتراف اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق۔ اور جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اسے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں یا کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں، ایک دو حدیث مبارک ہیں میں وہ بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہے، کہ مولا تو ہمارا رب ہے میں راضی، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اور اسلام کے دین ہونے پہ خوش ہے کہ الحمدللہ میرا دین اسلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب کا امتی بنائے۔ 3 باتیں، پہلی من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا۔ ایک دوسری حدیث مبارک، اچھا اب یہ جو میں نے الفاظ پڑھے نا یہ وظیفہ بھی ہے، یہ باقاعدہ پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ پڑھنے کا کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ وظیفہ ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ترجمہ وہی ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، میں اسلام کے دین ہونے پہ خوش، اور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ اور آپ کے امتی ہونے پہ خوش۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جس نے یہ کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اب اسی جملے کی ایک اور فضیلت ہے، اور وہ اتنی بڑی ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت یہ کہا، صبح کے وقت یہ والا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جس نے یہ کہا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت کے دن اس کا ہاتھ خود پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں گا۔ پھر محبت الہی کا، تو محبت الہی کا ایک تو بہت بڑا جو ثواب ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں داخل کر۔ ایک اور فضیلت، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی محبت جتنی قوی ہوگی اطاعت کی تکالیف کو برداشت کرنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ جتنی اللہ کی محبت قوی،
اطاعت کی تکلیف اتنی ہی کم ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ اسی لیے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو بندہ اللہ کی محبت میں ادا کرتا ہے نا، اسے یہ بوجھل نہیں لگتے، اسے بوجھل نہیں لگتے۔ جیسے نماز ہے، قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، فرمایا بے شک نماز بڑی بوجھل ہے، نماز بڑی بھاری ہے۔ یہ قرآن میں نماز بڑی بھاری ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، مگر ان لوگوں پر مشکل نہیں ہے جو دل سے اللہ کے حضور جھکنے والے اور جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو قرآن نے فرما دیا نماز ویسے بڑی بوجھل ہے، بھاری ہے، لیکن جس کا دل اللہ کے حضور جھکا ہوا اور جسے یقین ہے کہ مجھے میرے رب سے ملنا ہے، مجھے اللہ سے ملاقات کرنی، اور اللہ سے ملاقات ایسے کرنی ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو، تو فرمایا کہ جس کا یہ یقین ہے اور جس کی یہ کیفیت ہے، نماز اس کے لیے بھاری نہیں۔ تو اب آپ غور کریں کہ جو داتا صاحب نے فرمایا تھا کہ جس کی محبت جتنی قوی ہوگی اس کی اطاعت اتنی آسان ہو جائے گی، اور جس کی محبت جتنی کمزور ہوگی اس کی عبادت اتنی بھاری ہو جائے گی۔ اسی لیے روزے رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں دے دیا، سارے کا سارا دے دیا۔ انہیں مشکل تھا یا آسان تھا؟ آسان تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب قیت لہم اللہ ورسولہ، کہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو جب دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے تو عبادت اور عمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ لوگ حج پہ جاتے ہیں، اب حج پہ جانے والا ایک تو اسی شوق سے جاتا ہے جس شوق میں یہاں نعتیں پڑھتا تھا کہ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانانا۔ تو جیسے یہاں پڑھتا تھا، اب وہاں جا کے بھی محبت اور شوق ویسا ہی ہے، تو پھر واقعتاً اب وہ گرے، وہ پڑے، وہ مشکل میں آئے، وہ ہر حال میں کہتا ہے یا اللہ اتنی مہربانی ہے یہاں پہنچا دیا۔ اور جو یہاں تو جھوم جھوم کے نعتیں پڑھے اور آگے اس کا معاملہ صاف کہ دل کے اندر ویسی محبت ہے ہی نہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے ابھی جہاد میں سوار نہیں ہوتا اور شکوے شروع ہو جاتے ہیں، یا لائن اتنی لمبی لگائی ہوئی ہے، عجیب مصیبت ہے، یہ جہاز ہی لیٹ کر دیا انہوں نے، یہ سیٹیں کیسی ہیں جہاز کی، وہاں اترتے ہوئے، وہاں اترنے کے بعد یہ کاؤنٹر والے کیا کر رہے ہیں، اتنی سست، یہ فلاں مسئلہ، بس نہیں آئی ابھی تک۔ اچھا، اس کے بعد جہاں پہنچے اتنی ویٹنگ، قدم قدم پہ شکوے، کیوں؟ اس لیے کہ محبت کمزور ہے، اس لیے کہ محبت کمزور ہے۔ محبت قوی ہو تو شکوے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا، حضرت مولانا نور اللہ مسین پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا، گرمی بڑی شدید تھی، میں مسجد نبوی میں گیا تو گرمی شدید تھی اور مسجد بھری ہوئی تھی، تو مجھے سائے میں جگہ نہیں ملی، کہیں بھی مسجد کے اندر جگہ ہی نہیں ملی، باہر جگہ ملی، اور بہت پہلے کی بات ہے، یہ کہ 50 سال پرانی بات کر رہا ہوں، 50-60 سال پرانی، تو آج کل والی سہولیات تو بالکل ہی نہیں تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے جگہ ملی مسجد کے دروازے پر باہر کی طرف، اب گرمی بھی ہے، مسجد کے بھی باہر ہے بھی دروازہ۔ اب آج کے زمانے میں اگر کوئی جائے اور اس کے ساتھ یہ ہو جائے نا، تو میرا خیال ہے تا دم آخر اس کے شکوے نہیں ختم ہو۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں جگہ ملی تو دل میں فوراً آیا کہ اصحاب کہف کا کتا بھی دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا، آج خدا نے مجھے اس طریقے پہ عمل کروا دی۔ اصحاب کہف کا کتا بھی دروازے پہ بیٹھا تھا، اصحاب کہف کے، وہ اصحاب کہف کا دروازہ تھا، یہ محمد رسول اللہ کا دروازہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں آقا کے دروازے پر بیٹھنا نصیب ہوا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں جو پرابلم ہے نا کہ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور اتنی شکایتیں کہ یقین کریں پوری زندگی میں اتنی شکایتیں نہیں کی جاتی جتنی سفر حج سفر عمرہ کے اندر کی جاتی، جتنی وہاں پر کی جاتی۔ میرا 20 مرتبہ کا تجربہ ہے، شکایتیں۔ وجہ یہ ہے کہ سوچ نہیں ہوتی، ذہن نہیں ہوتا، محبت ویسی ہوتی نہیں ہے، یا محبت ہوتی ہے تو پتہ نہیں ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے جاتے ہیں، آگے اس کے بغیر ہی سفر کر رہے ہو، تو یہ نہیں۔
ہر قدم پر جب بندے کے ذہن میں یہ ہونا کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی اور خدا کے وہاں لے جانے پہ راضی، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پہ راضی اور سرکار کے اپنے روضے پر بلا لینے پہ راضی، تو پھر یہ شکوے تھی شکایتیں یہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ کوئی مشکل آئی تو بس آقا کی بارگاہ میں عرض کر دے کہ یا رسول اللہ یہ مشکل ہے، کرم فرمائے، بس اتنا عرض کریں، مشکل بھی دور ہو جائیں گی، شکوہ بھی نہیں ہوگا، مشکل بھی دور ہو جائے گی۔ تو دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محبت جتنی قوی ہوگی اطاعت کی تکلیف برداشت کرنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ اب اس کے اوپر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، بخاری کی بھی ہے مسلم کی ہے، الفاظ میں مسلم کے بیان کروں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول، خادم رسول، آپ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں تھے جن کا نام تھا حرام، ماموں کا نام حرام، تو فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 70 انصاری صحابی رہا کرتے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں 70 انصاری صحابی تھے جن کا کام یہ تھا کہ قرآن مجید پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ تو قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے حلقے لگاتے تھے، ایک کام۔ دوسرا، رات کے وقت پھر نماز میں کھڑے ہو جاتے، تلاوت شروع کر دیتے، یعنی یا نماز میں قرآن پڑھ رہے اور یا ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے کے حلقے لگا کے بیٹھے ہوئے۔ یہ ان کا رات کا معمول تھا۔ دن کے وقت وہ کنووں پہ جاتے، مختلف کنووں پہ، وہاں سے پانی بھرتے اور وہ مسجد نبوی شریف میں لا کے رکھتے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے گھروں پر بھی پانی پہنچاتے اور مسجد نبوی میں جو اصحاب صفہ یا نمازی آتے تو ان کے لیے بھی پانی کا انتظام کرتے۔ پھر اسے وقت بچتا تو لکڑیاں کاٹتے، لکڑیاں کاٹ کے بیچتے، اس سے جو پیسے ملتے اس سے کھانا خریدتے اور وہ اصحاب صفہ کو کھلایا کرتے۔ تو 24 آور کیا ہوا؟ عبادت، عبادت، عبادت۔ اب فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے علاقے میں کچھ مبلغین چاہتے ہیں، یہ کچھ مبلغ ہمارے علاقے میں بھیج دیں، وہ ہمیں دین سکھائیں۔ اچھا، یہ تھا دھوکہ بیسک۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 70 صحابہ کرام کو بھیج دی۔ اب یہ 70 نام ان کا کیا تھا؟ القراء، قاری قرآن، یعنی قرآن پڑھنے والے، ان کا نام ہی یہ تھا القراء۔ یہ چلے گئے، لیکن جب یہ گئے تو راستے کے اندر کفار نے گھات لگائی ہوئی تھی، یعنی چھپ کے بیٹھے تھے۔ یہ جیسے ہی پہنچے ان پہ حملہ کر دیا اور حملہ کر کے ان سب کو شہید کر دیا، ان سب کو شہید کر دیا۔ اب لازمی بات ہے کہ سب، کسی کو تیر مارا، کسی کو تلوار ماری، کسی کو نیزہ مارا، تو یہ مختلف انداز میں۔ تو اب جو شہید ہو رہے ہیں تو اس کو کچھ موقع تو مل رہا ہے نا کلام کرنے کا، نیزہ لگا تو آخری جو بھی کلمے زبان سے نکلتے ہیں۔ اب یہ جو گرے، ان کی زبان سے کلمات کیا نکلے، اب وہ سنیے ذرا۔ اللہ کی محبت کسے کہتے ہیں؟ اور وہ داتا صاحب علیہ رحمہ کا فرمان ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ محبت قوی ہو تو عبادت آسان ہو جاتی ہے، خدا کی راہ میں جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ فرماتے ہیں کہ جو میرے ماموں تھے، حضرت انس فرماتے ہیں میرے ماموں جو تھے ان کو ایک شخص ان کے پیچھے سے آیا اور اس نے آ کے نیزہ مارا، نیزہ، اور وہ نیزہ میرے ماموں کے پیٹھ سے گزر کے سینے کی طرف سے باہر آ گیا، اتنا یعنی زوردار قسم کا نیزہ مارا۔ اب خود سوچیں کہ اس وقت ان کی زبان پہ کیا جملہ جاری ہونا چاہیے تھا۔ بندہ چیخ مارتا ہے، مر گیا، او یہ وہ تکلیف کے بات کرتا ہے، لیکن ان کی زبان سے کیا نکلا؟ کہنے لگے فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہ میری جان اللہ کی راہ میں نکل گئی۔ اب یہ تو ان کا جملہ، اور وہ جو باقی اور دیگر صحابہ کرام تھے جو ایک ایک کر کے گر رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم بلغ عنا نبینا، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے نبی کو پیغام پہنچا دے، انا قد لقیناک، کہ اے اللہ ہماری تجھ سے ملاقات ہو گئی، ہمارے نبی کو بتا دے کہ ہمارے رب سے ملاقات ہو گئی ہے۔ اور کیسی ملاقات ہوئی ہے؟ فردینا عنک وردیت عنا، اس حال میں ملاقات ہوئی ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہے۔
ہم تجھ سے راضی ہیں تو ہم سے راضی ہیں۔ تو اب انہوں نے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اب مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور سرکار اپنے صحابہ سے فرما رہے، کیا فرمایا؟ فرمایا ان اخوانکم قد قتلوا، کہ اے صحابہ وہ جو تمہارے دوست اور تمہارے ساتھی تھے وہ سارے شہید ہو گئے، وہ سارے شہید ہو گئے، اور انہوں نے شہید ہوتے ہوئے یہ جملے کہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے نبی کو پیغام پہنچا دے کہ اے مولا ہماری تجھ سے ملاقات ہو گئی ہے، ہم تجھ سے راضی ہیں تو ہم سے راضی ہیں۔ یہ ہے محبت نے خدا کی راہ میں جان قربان کرنے کو بھی آسان کر دی۔ ایک حدیث مبارک ہے، دعا ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرتے۔ اب دعا دیکھیے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے، ایک۔ دوسرا وحب من یحبک، اور اے اللہ جو تجھ سے محبت کرنے والا ہے میرے دل میں اس کی بھی محبت پیدا کر دے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، اولیاء کرام جو اللہ سے محبت کرتے، تو حضرت داؤد علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں وحب من یحبک، اور اے اللہ جو تجھ سے پیار کرنے والے ہیں مجھے ان کی بھی محبت عطا کر دے۔ تیسرا جملہ والعمل الذی یبلغنی حبک، اور اے اللہ مجھے اس ہر عمل سے محبت عطا فرما دے جو عمل مجھے تیری محبت تک لے جائے، ہر اس عمل سے محبت عطا فرما دے جو عمل مجھے تیری محبت تک لے جائے۔ اب اس سے اگلے الفاظ سنیے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد، اے اللہ اپنی محبت کو میری جان، میرے اہل و عیال سے اور ٹھنڈے پانی کے پینے سے ملنے والے سکون کی محبت سے بھی زیادہ کر دے۔ اے اللہ تیری محبت مجھے میری جان سے بھی بڑھ جائے، میرے اہل و عیال سے بڑھ جائے، اور شدید گرمی میں پیاسے آدمی کو ٹھنڈے پانی کی جیسی شدید طلب ہوتی ہے، اے اللہ اس طلب سے بڑھ کے مجھے اپنی طلب عطا فرما دے، اس طلب سے بڑھ کے اپنی طلب عطا فرما۔ یہ دعا کس کی ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے کافی تفصیل ہے لیکن ہمارا وقت قلیل ہے، اس حدیث مبارک کے الفاظ کے اوپر تھوڑا سا میں بیان کر دیتا ہوں کہ پہلا سوال کہ اے اللہ اپنی محبت عطا کر۔ خدا کی محبت ملے گی تو خدا کی بندگی آسان، راتوں کا جاگنا آسان، نمازوں کا پڑھنا آسان، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آسان، گرمیوں کے روزے رکھنا آسان، حج کی مشکلات برداشت کرنا آسان، راتوں کو جاگ کے تلاوت کرنا آسان، ہاتھ میں تسبیح لے کے اللہ کا ذکر کرنا آسان، کلمہ طیبہ اور تسبیح پڑھنا آسان، نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھنا آسان۔ اللہ کی محبت مل گئی تو گویا ماسٹر کی مل جائے گی تمام نیکیوں کی، کہ جس ماسٹر کی کے ذریعے ہر نیکی کا دروازہ کھل جائے۔ تو اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا۔ اب دوسرا جو ہے وہ ہے کہ جو الحمدللہ ہم اہل سنت جو ہے وہ جس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں کہ صرف اللہ کی محبت نہیں، اللہ کے پیاروں کی محبت بھی، اللہ کے پیاروں کی محبت بھی، کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اے اللہ ان کی بھی محبت عطا فرما دے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولیاء کرام، یہ اولیاء کرام سے ساری محبتیں ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ حدیث مبارک ہے نا بخاری شریف کی کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبت کر۔ پھر فرماتا ہے کہ اے جبرائیل آسمانوں میں اعلان کر دے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے آسمان والو تم بھی اسے محبت کرو۔ اور پھر اس کے بعد جب خدا کا بھی پیارا ہو گیا، جب جبرائیل امین علیہ السلام کا بھی محبوب ہو گیا، اور جب فرشتوں کا بھی محبوب ہو گیا،
اہل آسمان کا بھی محبوب ہو گیا، اس کے بعد حدیث میں فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کی محبت و مقبولیت زمین میں پیدا کر دی جاتی۔ پھر یہاں پاکستان میں بیٹھنے والا اور کراچی میں بیٹھنے والا بغداد میں بیٹھی ہوئی ہستی سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس کی مقبولیت خدا نے زمین میں اتاری ہوئی۔ یہاں پر بیٹھا ہوا شخص لاہور میں بیٹھے ہوئے داتا گنج بخش علی حجویری سے محبت کرتا ہے، اجمیر میں بیٹھے خواجہ غریب نواز سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود کہہ رہا ہے اے اللہ جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں مجھے ان کی بھی محبت عطا فرما دے۔ تو یہ دوسری محبت، ایک خدا کی محبت، ایک خدا سے محبت کرنے والوں کی محبت، اور ایک تیسری محبت ہے جس کی طرف ہمیں مزید توجہ کی ضرورت ہے، اور وہ ہے کہ اے اللہ مجھے ہر اس عمل کی محبت عطا فرما دے جو عمل مجھے تیری محبت تک لے جانے والا ہے، جو عمل مجھے تیرے قریب لے جانے والا ہے، جو عمل تیری خوشنودی اور رضا کی طرف لے کے جانے والا ہے، وہ عمل جو تیری خوشی کی طرف لے جانے والا ہے، جو عمل تیری بارگاہ میں پسندیدہ ہے، مجھے ان اعمال کی محبت عطا فرمانا۔ اب وہ اعمال کون سے ہیں کہ جو خدا کو محبوب ہے؟ یہی عبادتیں ہیں۔ اب اس کی پوری فہرست آپ نکال لیں، اس میں نماز بھی ہے، اس میں نوافل بھی ہے، تہجد بھی ہے، اشراق چاشت بھی ہے، اوابین بھی ہے، صلاۃ التوبہ بھی ہے، اور تحیت المسجد بھی ہے، وضو کے بعد کے نوافل بھی ہیں، اس میں راتوں کی تلاوت بھی ہے، اس میں ہر نماز کے بعد پڑھے جانے والے اذکار بھی ہیں، آیت الکرسی بھی ہے، صبح و شام کے اوراد بھی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا بھی ہے، ذکر کرنا بھی ہے، تسبیح پڑھنا بھی ہے، کلمہ پڑھنا بھی ہے، درود پڑھنا بھی ہے۔ یہ سارے وہ عمل ہیں جو خدا کی محبت تک لے جانے والے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے محبوبوں کی محبت، اور ان اعمال اور نیکیوں کی محبت جو بندے کو اللہ کے قریب لے جانے والی۔ تو لہذا یہ بڑا عظیم عمل ہے، اللہ کی محبت بڑا عظیم عمل ہے، اللہ کے پیاروں کی محبت اور نیک اعمال کی محبت۔ اور یہ محبتیں جو ہیں یہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ، اس کے حاصل کرنے کا مجرب طریقہ وہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر ابھی اٹھ کے دیکھ لیں تو یہاں بیٹھنے والے بیسیوں نہیں سینکڑوں افراد وہ ہوں گے کہ جن کے دل میں نیکیوں کی محبت دعوت اسلامی کی وجہ سے پیدا ہوئی، جو بے نمازی تھے نمازی بنے۔ یہاں نہیں، پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں، امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ، پاکستان، انڈیا، یہ وہ جس ملک میں آپ دیکھ لیں گے بے نمازی تھے نمازی بن، تلاوت کی توفیق نہیں تھی، تلاوت کروانے والے قرآن پڑھانے والے بن، نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا تھا، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے، نمازوں کا شوق نہیں تھا، تہجد گزار بن گئے، ذکر اللہ کی توفیق نہیں تھی، الحمدللہ ہاتھ میں تسبیح لے کے اللہ کا ذکر کرنے والے بن گئے۔ تو یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے کہ جو نیکیوں کی محبت دلوں میں پیدا کرنے والا ہے، جو خدا سے محبت کرنے والوں کی محبت دلوں میں پیدا کرنے والا، اور جو خدا کی محبت دلوں میں پیدا کرنے والا۔ تو یہ الحمدللہ یہ ہمارا ہفتہ وار اجتماع یہاں کا، یا کراچی میں اور بھی بیسیوں جگہ بھی ہوتا ہے، پورے پاکستان میں ہوتا ہے، یہ ہے مدنی چینل ہے، اور ہمارے درس بیان مدنی قافلے، یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جو ایٹ دا اینڈ بندے کو اللہ کی محبت تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو لہذا ان تمام چیزوں کو جوائن کریں، اپنے معمول میں، اپنی زندگی میں شامل کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی، اور یہ محبت تمام نیکیوں کی بنیاد بنے گی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر